بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی بھی شان بیان کی جائے، جتنا بھی ان کا مقام، ان کا مرتبہ بیان کیا جائے، وہ کم ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور ایسے وقت میں کب اسلام لے کر آئے؟ 10 سال کی عمر میں، اور کس جگہ پر اسلام لے کر آئے تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس جگہ پر اسلام لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ علی الاعلان جو ہے وہ تبلیغ کرے، توحید کی دعوت دیں، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار جتنے ہیں ان سب کو دعوت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اپنے رشتہ دار تھے قریبی سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو آئے گا اور تمہیں آ کر تہس نہس کر دے گا، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کا یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کہو کہ اللہ ایک ہے، اور میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہوں، میں ایک رب کی طرف بلاتا ہوں، میں ایک معبود کی طرف بلاتا ہوں، میں ایک رازق کی طرف بلاتا ہوں، میں ایک خالق کی طرف بلاتا ہوں۔ کہو، سب کہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور تم کہنے والے بن جاؤ لا الہ الا اللہ، اور کلمہ پڑھنے والے بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب نے انکار کیا، سب نے، جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے سب نے انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، چھوٹے بچے تھے، 10 سال کے بچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں ایمان لاتا ہوں، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث ملتی ہیں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے عداوت رکھی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہاڑ پر کھڑے تھے، پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور ایک شہید کھڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ شہادت کا رتبہ ملے گا، شہادت کا رتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گا، اور جنگوں کے اندر جو مہارت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے وہ تو کسی سے مخفی نہیں ہے، فاتح خیبر کہلاتے ہیں۔ خیبر کا قلعہ جو فتح کیا سب کے سامنے ہے، بچہ بھی جانتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مومنین کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خبردار، ان کو برا بلا کہنے والوں کے خلاف میں اعلان جہاد کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا، میں ان کے اوپر حد نافذ کروں گا، اور جس نے بھی ابو بکر کو برا بلا کہا اور جس نے بھی عمر فاروق کو برا بلا کہا۔
کیسا مقام، کیسا مرتبہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ جامع شہادت نوش فرمایا، اس سے 3 دن پہلے فجر کی نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم اور ان کے ساتھیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ ان کے ساتھیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اگلے جہاں میں چلے گئے۔ شہادت کا جام جو ہے وہ نوش فرمایا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجف کے مقام پر، کوفہ کے قریب نجف کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ ان کا مقبرہ، ان کی قبر کوفہ کے قریب ہے، کوفہ کے قریب ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو صرف واقعات سننے ہوتے ہیں نا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، حضرت حسن و حسین کی شہادت کیسے ہوئی۔ ہمیں ان سے سبق نہیں لینا، ہم نے ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا، ہم نے ان کی زندگی کو نہیں اپنانا، اور صرف واقعات سننے ہیں بس، اور کچھ نہیں کرنا۔ اور آئیں ذرا ان کی زندگیوں کو بھی اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہے، اور تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین طریقہ ہدایت کا وہ صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہیں۔ اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کسی کے دل کے اندر اگر بغض ہے، عداوت ہے، تو وہ جان لے اس کی نجات مشکل ہے، اس کی نجات مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سارے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہنے والے؟ اور پھر میرے اور آپ کو کیا تک بنتا ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہیں، تبرہ کریں؟ خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ سارے صحابہ معصوم تو نہیں ہے، لیکن پاک عن الخطا ہے، خطا سے بچے ہوئے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ جب اللہ ان سے راضی ہے، جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور معاملہ تو ان دونوں کے بیچ میں ہی ہے نا۔ اور پھر میں اور آپ باتیں کر کے ہم اپنا ایمان کیوں خراب کرتے ہیں؟ ہم اپنا ایمان کیوں خراب کرتے ہیں؟ خدا کے لیے سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا ہے، اس کے بعد حضرت عثمان کا ہے، اس کے بعد حضرت علی کا ہے، اس کے بعد امیر معاویہ کا ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا ہے، اس کے بعد جو سلسلہ جو ایک ترتیب ہے اس کے اعتبار سے ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح زندگی بسر کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہمیں وہی درس دیتی ہے کہ اسی طرح زندگی بسر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔